وحی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں جب اللہ نے رسول بنانا چاہا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے رہنا پسند تھا۔ کئی روز کا کھانا لے لیتے اور مکے کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں جس کا نام حرا تھا چلے جاتے اور اللہ کی باتوں پر غور کرتے۔ دنیا کی گمراہی اور عرب کے لوگوں کی یہ بری حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہے غار حرا۔ یہ غار حرا کی اصلی تصویر ہے، یہ کوئی ہاتھ سے بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ اس کی فوٹو ہے۔ یہ آپ ایک غار دیکھ رہے ہیں، یہ غار حرا ہے، اور اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تشریف لے جاتے اور کئی دن یہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور اسی غار میں سب سے پہلی وحی کا نزول ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں دن رات خدا کی عبادت اور سوچ میں پڑے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کا وہ فرشتہ جو اللہ کا کلام اور پیام لے کر رسولوں کے پاس آتا ہے اور جس کا نام جبرائیل ہے، نظر آیا۔ اس فرشتے نے خدا کا بھیجا ہوا سب سے پہلا پیام، جس کو وحی کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ خدا کی بھیجی ہوئی پہلی وحی یہ تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق۔ ترجمہ: اپنے اس خدا کا نام پڑھ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ، تیرا خدا بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ اس وحی کا آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کی تعلیم کا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا۔ نادانوں کو بتانا، انجانوں کو سکھانا، اندھیرے میں چلنے والوں کو روشنی دکھانا، اور بتوں کے پجاریوں کو خدائے پاک کے نام سے آشنا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ٹھہرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس بوجھ کے ڈر سے کانپ گیا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں پر رحم فرماتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو قرضوں کے
بوجھ کے نیچے دبے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے آدمی کو یوں نہ چھوڑے گا، اللہ تعالی ایسے آدمی کو یوں نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے یہاں لے گئیں۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کے رسول ان پر درود ہو سے یہ سارا ماجرا سنا تو کہا کہ یہ وہی خدا کا فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ پھر کہا کہ اے کاش میں اس وقت طاقتور اور تندرست ہوتا جب تمہاری قوم تم کو تمہارے گھر سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا ہوگا؟ ورقہ نے کہا جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کیا۔ اتفاق یہ کہ اس کے کچھ ہی روز کے بعد ورقہ نے انتقال کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع ہی کیا تھا کہ اللہ کا یہ حکم آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ترجمہ: اے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑا ہو جا، پھر ڈر سنا اور اپنے رب کی بڑائی بول، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی چھوڑ دے۔